بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل. آج ہم اپنا لاسٹ ٹینس پڑھیں گے پاسٹ ٹینس میں، جو اس کا فورتھ اسپیکٹ ہے پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. اور آپ اگر ریکال کریں تو ہم نے پریزنٹ ٹینس میں بھی پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس پڑھا ہے. ٹھیک ہے، تو جو پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے یہ بیسیکلی پاسٹ میں ہی شروع ہوتا ہے اور کنٹینیو رہتا ہے. پاسٹ میں ہی شروع ہو کے پاسٹ میں ہی کنٹینیو رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنا ویسے یوزلی یوز نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے ہمارے جو ہے وہ اسٹڈیز کا حصہ ہے تو ہمیں اس کو پڑھنا ہی پڑتا ہے. سو لیٹس کم ٹو اٹس ڈیفینیشن. The past perfect continuous tense refers to a verb tense that we use to express that an action that began in the past and continued up to another point in the past. It is also referred to as the past perfect progressive. ٹھیک ہے، ڈیفینیشن ہے کہ پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ ایسا ورب ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی ایکشن جو کہ پاسٹ میں شروع ہوا اور کسی ایک خاص پوائنٹ پر جو ہے وہ کنٹینیو رہا، پاسٹ میں ہی کسی خاص پوائنٹ پر کنٹینیو رہا. تو یہ جو ہے اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ پروگریسو بھی کہتے ہیں. مطلب پروگریسو کا مطلب بھی کنٹینیوس ہی ہوتا ہے، اس لیے آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سم ٹائمز یہ جو ہے پروگریسو میں یوز لکھا گیا ہوگا، ایکسپریس ہوا ہوگا، اور سم ٹائم جو ہے یہ کنٹینیوس میں. تو بات تو ایک ہی ہے، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. تو آپ کو ڈیفینیشن اگر آ جائے گی ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے یا اس کا کیا یوزیج ہے یا اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. لیٹس کم ٹو اٹس ریکگنیشن. نمبر 1 پوائنٹ ہے ہمارا این ایکشن بگین ان پاسٹ کنٹینیوڈ اپ ٹو اور بیفور دا ٹائم آف اسپیکنگ. یعنی کہ کوئی بھی جو کام ہے وہ پاسٹ میں شروع ہوا تھا اور جاری رہا، اور یہ ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ یعنی کہ جب وہ کام ہو رہا بولتے وقت جو بھی کام تھا اس سے پہلے یہ شروع ہوا تھا اور جاری بھی رہا. اٹ واز 8 اس کی ایگزامپل ہے. اٹ واز 8 ناؤ، اب جو ہیں 8 بج چکے تھے. اینڈ ہی واز اینگری بیکاز ہی ہیڈ بین ویٹنگ فار ہیم فار 6 hours. کیونکہ وہ اب غصے میں آ چکا تھا کیونکہ وہ 6 گھنٹے سے اس کا انتظار کرتا رہا تھا. اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایکشن، یعنی کہ اب اس کا ایکشن کیا ہے یہاں پہ، وہ انتظار کر رہا تھا اس کا. ٹھیک ہے، اور وہ کنٹینیو رہا تھا، اور یہ ایٹ دا ٹائم آف اسپیکنگ ہے، سوری بیفور دا ٹائم آف اسپیکنگ ہے. یعنی کہ بولنے سے جس ٹائم پہ کوئی بھی بول رہا ہوتا اس سے پہلے کا جو بھی کام ہے کنٹینیو رہا پاسٹ ٹینس میں. اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے ریپیٹڈ ایکشن ان پاسٹ. یعنی کہ وہ ایکشن جو کہ پاسٹ میں ہوا اور بار بار ہوا، ریپیٹڈلی ہوا. یعنی کہ ہی ہیڈ بین اس کی ایگزامپل ہے، ہی ہیڈ بین ٹرائنگ ٹو میٹ ہیم ان ہز آفس. یعنی کہ وہ اس سے اس کے آفس میں ملنے کی کوشش کرتا رہا تھا. اس کا مطلب ہے اس نے کوئی ایک دفعہ تو کوشش نہیں کی نا، اس نے بار بار ملنے کی کوشش کی ہے. تو ظاہر ہے یہ جو کام ہے اس نے سیورل ٹائمز کیا ہے، ریپیٹڈ ایکشن ہے. اور نمبر 3 ہے ہمارا پوائنٹ emphasize on the duration of an activity in progress before another activity or time. یعنی emphasize یعنی کہ آپ نے زور دینا ہے، اس پہ زور دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی یا کوئی بھی جو کام ہے جو پروگریس میں ہوتا ہے کسی بھی دوسری ایکٹیویٹی سے پہلے، کسی بھی دوسری ایکٹیویٹی سے پہلے جب کوئی اور ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ فورس کرنا یا اس کے اوپر ایمفسائز کرنا یا اس پہ زور دینا. ٹھیک ہے، اس کی ایگزامپل ہے آئی ہیڈ بین ویٹنگ فار ہیم فار 2 hours بفور ہی کیم. یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے میں اس کا 2 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا تھا. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایمفسائز اس کے اس ڈیوریشن پہ کیا گیا ہے، اس کی جو بھی ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ اس کے انتظار کرنے کی جو ایکٹیویٹی ہے یا جو بھی ایکٹ ہے وہ پروگریسنگ ہے، یعنی کہ وہ کرتا رہا تھا. اور اس میں یہاں پہ مینشن بھی کیا ہوا ہے، ٹائم بھی مینشن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کے آنے سے پہلے میں اس کا 2 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا تھا. تو اب یہ جو پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ہے اس کی جو پہچان ہے اگر آپ ریکال کریں پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں، تو اس میں بھی میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ اس میں ٹائم اسپیسیفک ہوتا ہے، یعنی کہ ٹائم جو ہے ڈسکرائب کیا گیا ہوتا ہے. تو کوئی بھی کام جو پاسٹ میں شروع ہوا اور چلتا رہا تھا ایک خاص ٹائم میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس جو ہے وہ کہتے ہیں.
اب آتے ہیں جی ہم اس کے فارمیشن کی طرف، اور اس کی جو پازیٹیو سینٹینسز کی جو فارمیشن ہے، یا پازیٹیو سینٹینسز کو ہم افرمیٹیو بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ نے میرے پچھلے ویڈیوز کو دیکھا ہو، اور جتنے بھی لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ میری پلے لسٹ میں دوبارہ سے جو ہے اس کو اوور ویو کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو اسٹرکچر ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو جو ٹینسز ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گے آپ کے لیے جب آپ اس کا اسٹرکچر سمجھ جائیں گے. تو کوئی بھی جو بھی چیز ہے وہ اسٹرکچر بیسڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فارمولا ہے، جیسے کہ ہم میتھس میں فارمولے پہ جو ہے وہ اپنے کوشچن سالو کرتے ہیں. کوئی بھی سم ہوتا ہے ہمارا، ہم فارمولا لگاتے ہیں اور ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں. اسی طرح کیمسٹری میں فارمولاز ہوتے ہیں، ہم اس میں یوز کرتے ہیں اسٹرکچر. ٹھیک ہے، اسٹرکچر بیسڈ فارمولاز ہوتے ہیں اور ہم اس کے مطابق جو ہے اپنی کمپوزیشن کر لیتے ہیں کیمیکلس کی. ٹھیک ہے، اسی طرح انگلش میں جو ٹینسز ہیں ان کے بھی اسٹرکچرز ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایز یوزول سبجیکٹ سب سے پہلے لگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہماری ہیلپنگ ورب ہے وہ ہیڈ بین ہے، اور پھر ہم لگاتے ہیں جی فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی، اور پھر آبجیکٹ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں جو ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہیلپنگ ورب یوز کیے تھے، وہ ہم نے کیا یوز کیے تھے اگر آپ یاد کریں تو ہم نے یوز کیے تھے ہیز بین اور ہیو بین یوز کیا تھا. ٹھیک ہے، اب لیکن یہاں پر اس کی جو ٹینس کی اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے صرف ہیڈ بین یوز کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کے علاوہ کوئی ہیلپنگ ورب یوز کرنا ہی نہیں ہے. تو صرف ایک یہی جو ہے ہیلپنگ ورب ہیڈ بین وہ آپ یوز کریں گے، اور آپ فرسٹ فارم آف ورب جو ہے وہ آئی این جی کے ساتھ یوز کریں گے اور آبجیکٹ اس کے بعد لاسٹ پہ لگائیں گے. لیٹس سی اٹس ایگزامپلس. نمبر 1 ہے ہماری ایگزامپل، شی ہیڈ بین ڈوئنگ ہر ہوم ورک، یعنی کہ وہ اپنا گھر کا کام کرتی رہی تھی. نمبر 2، دے ہیڈ بین وزٹنگ دا میوزیم، وہ عجائب گھر کی سیر کرتے رہے تھے. نمبر 3، یو ہیڈ بین لرننگ دا لیسن، تم سبق یاد کرتے رہے تھے. اور نمبر 4 پہ ہے جی وی ہیڈ بین آلریڈی اسٹارٹنگ کوکنگ، ہم پہلے ہی پکانا شروع کر چکے تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کیونکہ میں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. جو سبجیکٹ ہیں وہ بھی ہائی لائٹڈ ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے، وہ علیحدہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہیلپنگ ورب ہے اور اس کے ساتھ جو فرسٹ فارم آف ورب ہے، ٹھیک ہے، آئی این جی کے ساتھ، وہ بھی میں نے یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے، آپ کی کنوینئنس کے لیے جو ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے یہاں پہ، تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے، اور بہت ایزی ہے اسٹرکچر یاد رکھنا. اگر آپ اسٹرکچر یاد رکھیں گے تو آپ کسی بھی قسم کا سینٹینس جو ہے وہ ایزیلی خود سے اس کی فارمیشن کر سکیں گے. لیٹس کم ٹو اٹس نیگیٹو سینٹینسز، اور اس کا بھی اسٹرکچر ایز یوزول وہی ہے، لیکن جسٹ ہم کیا ایڈ کریں گے کیونکہ یہ نیگیٹو سینٹینسز ہیں تو ہم ناٹ یوز کریں گے. سو سب سے پہلے وی ول رائٹ سبجیکٹ، دین ہیڈ ناٹ بین، then first form of verb with ing, and in the last as usual object will be written. ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ میں نے جو اسٹرکچر کی بیس پر جو ہے وہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، اور تاکہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں، آپ کی گرپ اچھی ہو جائے. سو نمبر 1 ایگزامپل ہے جی ہی ہیڈ ناٹ بین اسٹڈنگ، وہ پڑھتا نہیں رہا تھا. نمبر 2، دے ہیڈ ناٹ بین جوائننگ دا پارٹی، وہ پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے تھے. نمبر 3، یو ہیڈ ناٹ بین رائٹنگ دا پوئم، تم نظم نہیں لکھتے رہے تھے. نمبر 4، وی ہیڈ ناٹ بین کوکنگ، ہم پکا نہیں رہے تھے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہیڈ ناٹ دیکھیں صرف ایک ہی ہیلپنگ ورب ہے جو تمام نیگیٹو سینٹینسز میں یوز ہوا ہے، اور یہی یوز ہوتا ہے. ہیڈ ناٹ بین یوز ہوگا اور اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ آئی این جی لگ جائے گا. اب دیکھتے ہیں جی اس کی انٹروگیٹو سینٹینسز کی طرف. اس کی فارمیشن میں دیکھیں کہ جو اسٹرکچر ہے ہمارا اس میں ہیلپنگ ورب جو ہے وہ اسٹارٹ میں آتا ہے، اور یہ آلریڈی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو ہیلپنگ وربز ہیں، جب ہم کوئی بھی انٹروگیٹو سینٹینس بناتے ہیں تو اس میں ہم جو ہیلپنگ وربز ہیں وہ ہمیشہ اسٹارٹ میں لکھتے ہیں. تو اس میں ایک ہی جو ہے ہمارا وہ ہیلپنگ ورب ہے اس میں پازیٹیو سینٹینسز میں، نیگیٹو میں اور انٹروگیٹو سینٹینسز میں. اس میں کوئی چینج نہیں ہے، اس لیے آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، آپ کنفیوز نہیں ہوں گے. تو سب سے پہلے آپ نے لگانا کیا ہے جی ہیڈ،
اس کے بعد آپ سبجیکٹ لگائیں گے، پھر بین لگے گا، اس کے بعد فرسٹ فارم آف ورب ود آئی این جی ہے، اور پھر آبجیکٹ ہے لاسٹ میں. سو لیٹ سی اٹس ایگزامپلس. نمبر 1 ہے ہمارے پاس یہاں پہ ایگزامپل، یہ بھی میں نے ہائی لائٹ آپ کی آسانی کے لیے کیا ہے کہ سب سے اسٹارٹ میں جو ہے ہیڈ جو ہیلپنگ ورب ہے وہ ہم نے اس کو یوز کیا ہے. تو فرسٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ہیڈ دا چلڈرن بین ریڈنگ، کیا بچے پڑھتے رہے تھے. نمبر 2 ہے جی ہیڈ دے بین ٹریولنگ، کیا وہ سفر کرتے رہے تھے. نمبر 3 پہ ہے ہیڈ ہی بین پریکٹسنگ، کیا وہ پریکٹس کرتے رہے تھے. نمبر 4 ہے ہیڈ یو بین اسٹڈنگ، کیا تم مطالعہ کرتے رہے تھے یا تم پڑھتے رہے تھے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے بہت ہی آسان ہے آپ کے لیے کہ جب آپ کو کسی بھی سینٹینس بنانے کا جو اسٹرکچر ہے وہ جب آپ کے گرپ میں ہوتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے کوئی بھی سینٹینس بنانے میں پرابلم نہیں ہوتی، آپ ایزیلی کوئی بھی سینٹینس بنا سکتے ہیں. ایون اگر ہم یہ کہیں کہ تمام جتنے بھی ٹینسز ہیں ان سب میں ساری گیم جو ہے وہ وربس کی ہے، یعنی کہ ورب کہیں پہ فرسٹ فارم اس کی یوز ہو رہی ہے، کہیں پہ سیکنڈ فارم ہے اور کہیں پہ تھرڈ فارم ہے. اس لیے سارا جو وربز ہیں اسی پہ بیس کرتا ہے ٹینس، کوئی بھی ٹینس جو ہے اس پہ بیس کرتا ہے. آج یہاں پہ یہ ہمارا پاسٹ ٹینس میں لاسٹ لیسن ہے، اس کا 4تھ اسپیکٹ تھا یہ جو آج ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے. نیکسٹ ویڈیوز کے لیے جو ہے آپ جو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو اگر پسند آئے ویڈیو تو پلیز لائک کمنٹ اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.